نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام وزیر وقار مہمان خصوصی صدر مجلس اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے سیلاب زدگان کی مدد۔ سامعین محترم، سرزمین عرب ہے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ سورج کی روشنی جب ریت کے ذروں پر پڑتی ہے تو ان کی چمک بھی دیدنی ہے۔ مکہ کی زمین پر ایک سکوت سا طاری ہے، زمین پر وحی الہی کا سلسلہ رکے 500 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ انسانیت گمراہی کے اندھیروں میں گم ہو چکی ہے، بت پرستی عام ہے، معمولی جھگڑے قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں، انصاف ناپید ہو چکا ہے، رحم آب انقا ہو چکا ہے، انسانیت ہدایت کی متلاشی ہے اور وہ وقت بھی آ پہنچا ہے جب انسانیت کو ہدایت ملے، وحی کا آغاز ہو۔ مکہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر ایک غار ہے جس غار کا نام غار ہرا ہے۔ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، وہاں اللہ کا ایک محبوب بندہ بستی سے علیحدہ ہو کر یکسوئی کی تلاش میں ہے۔ بستی والے اس شخص کو نام سے کم مگر صادق و امین سے زیادہ جانتے ہیں۔ وحی کا نزول ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ انسانیت کو ایک مرتبہ پھر سے رب کائنات کی طرف سے پیغام کا آغاز ہوتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا پہلا پیغام لے کر غار ہرا سے نیچے اترتے ہیں، اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ کب کبھی تاری ہے، پیشانی پر موتیوں کی طرح پسینہ چمک رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر دے دو، مجھے چادر دے دو۔ باوفا بیوی حکم کی تعمیل کرتی ہے، حال احوال کی خبر لیتی ہے، واقعہ معلوم ہوتا ہے کیا عظیم بیوی ہے، کیسی تسلی ہے کہ انسانیت کو ایک پیغام جاتا ہے۔ آپ کی بیوی آپ سے فرماتی ہے اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کی بیوی نے آپ کی ایسی صفات بیان فرما کر تسلی دی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ذات گرامی خدمت خلق سے بھرپور ہے اور یہ آپ کے اس قول کا پورا پورا مصداق ہے جس میں آپ نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ میرے نبی کا اسوہ حسنہ خدمت خلق ہے، میرے نبی کا طرز لوگوں کے کام آنا ہے، میرے نبی کا شیوا ہمدردی کا شیوا ہے، میرے نبی کا اسوہ جسے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مجھے میرے نبی کا اسوہ سکھاتا ہے لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ، اللہ اس بندے کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے۔ سامعین محترم، میرے نبی کا اسوہ ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میرے نبی کا ضرورت مندوں کے لیے، قحط زدوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے بہترین اسوہ ہے۔ میرے نبی کا اسوہ اور تعلیم ہے جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ میرے نبی کا اسوہ مسجد نبوی میں کوئی ضرورت مند آتا ہے تو آپ اس کے لیے کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین قحط کی ضد میں ہے، اہل مکہ گزارش کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا، میرے نبی کی رہنمائی، میرے نبی کی ہدایت، میرے نبی کی ہدایت ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہ ضرورت مند بھوکا بھی ہو سکتا ہے، وہ پیاسا بھی ہو سکتا ہے، وہ سیلاب جیسی آفت کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ میرے نبی کا اسوہ مدینہ تشریف لائے، ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لایا گیا تو اولاً آپ نے مواقعات مدینہ کی صورت میں مہاجرین کے لیے گھر کا بندوبست کیا، مہاجرین کے لیے روزگار زندگی کا بندوبست کیا، مہاجرین کے لیے ضروریات سامان کا بندوبست کیا۔
ضرورت ہے چھت مہیا کریں، خوراک کی ضرورت ہے خوراک ان تک پہنچائیں، انہیں ادویات کی ضرورت ہے اس میں حصہ لیں۔ آج ان کو جو جو چاہیے مل کر پورا کریں تاکہ اس اذانہ پر عمل کرتے ہوئے خیر الناس من ينفع الناس کا مصداق ہو جائیں۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گا، امن و اخوت کا چمن شوق سخاوت عام ہو، آفات میں بے لوث خدمت بس ہمارا کام ہو، مشکل گھڑی میں پیش ہم دل و جان کرتے ہیں، مال و متاع عرب کے لیے قربان کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔